حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تحزن ان اللہ معنا، جس کا تذکرہ قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر ہو، اور زندگی کیسے گزاری۔ سوچنے والی بات یہ ہے، آج ان کا ذکر کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کی زندگی کے رخ سے آپ اور مجھے چاہیے کہ اپنی زندگی کے رخ متعین کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ہو گئی مدینہ منورہ میں ایک خاتون ہے جو اکیلی رہ گئی ہے۔ ہوتے ہیں سارے رشتہ دار فوت ہو گئے، کوئی نہیں ہے دھیان رکھنے والا، نابینا ہے۔ مجھے اطلاع ہو گئی کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بیٹا، کوئی شوہر، کوئی والد، اکیلی عورت ہے، نابینا ہے، گھر کے کام کاج بھی نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں خیال آیا یہ اکیلی کیسے جیتی ہوگی، کیا ہے اس کے مسائل ہوں گے۔ میں چل دیا اور میں نے جا کے عرض کیا کہ اے خاتون، چاہتا یہ ہوں کہ میں تیرے کام کر دیا کروں، کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دیجیے۔ کہنے لگی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کا بندہ آتا ہے میرے سارے کام کر جاتا ہے۔ کام کیا کر جاتا ہے؟ گھر کی صفائی کر جاتا ہے، انتظام کر جاتا ہے، برتن دھو جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے۔ ایک عام خاتون کے حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہے یہ کون نیک آدمی ہے جو روز خود آتا ہے، گھر کی صفائی کر رہا ہے، پانی بھر رہا ہے، سارے اس خاتون کے کام انجام دے رہا ہے۔ تو میں کئی دن تاک کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے چادر اوڑھے آتا ہے اور کچھ دیر گھر میں رہتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ میں نے بھانپ لیا یہی شخص ہے، میں نے جا کے پکڑ لیا، اور جب دیکھا تو کون ہیں؟ وقت کے خلیفہ، مسلمانوں کے حاکم، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام ایسے ہی نہیں مل گئے، آپ تصور تو کیجئے، خلیفہ رسول ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، کسی سے کہہ دیتے، اپنی اولاد سے کہہ دیتے، اپنے بچوں سے کہہ دیتے یہ کام تمہیں کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لگا دیتے۔ بنفس نفیس خود جاتے ہیں، خود جا کر کے اس عورت کے گھر میں صفائی بھی کر رہے ہیں، پانی بھی بھر رہے ہیں، اس کے سارے امور انجام دے رہے ہیں۔ آسان ہے سننا اور کہنا، عمل کے میدان میں آئیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا عمل اور کتنا بھاری عمل ہے۔